اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما صح نکاح مسلم ذمیۃ عند ذمیین ولم یظہر بہما ان جحد ای المسلم فإن شہادۃ الکافر علی المسلم لا تقبل وإن ادعى المسلم تقبل له امر آخر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ کما صح جیسا کہ صحیح ہے نکاح مسلم کا ذمیہ سے ذمیہ کتابیہ سے ذمیین کی موجودگی میں مسلمان نے نکاح کیا یودن سے حسین سے گواہ جو ہیں وہ دو ذمی ہیں تو یہ نکاح ٹھیک ہے اور نہیں ظاہر ہوگا نکاح ان دونوں کے ساتھ اگر انکار کر دیا اس نے یعنی مسلم اگر مسلم نے کہا میں نے تو شادی نہیں کی اس یودن حسین سے تو وہ دونوں گواہی دیتے ہیں جی ہمارے سامنے ہوا ہے تو وہ گواہی قبول نہیں ہوگی کیونکہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جاتی اور اگر یودن یا حسین منکرہ ہو گئی اور مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے نکاح کیا ہے یہ ذمی گواہ ہیں تو تقبل لہ تو وہ ذمیوں کی گواہی مسلمان کے حق میں قبول ہوگی خلاف نہیں ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر قولہ کما صح ھذا یہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے وخالف فیہ اور خلاف کیا ہے اس میں امام محمد اور امام ظفر رضی اللہ عنہما نے وہ فرماتے ہیں یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ نہیں شہادت کافر کے لیے مسلمان کے خلاف لہٰذا پس نہیں سما کافر کے لیے مسلمان کے خلاف گویا کہ ذمیوں نے نہیں سنی کلام مسلم کی اور نہیں شہادت بغیر سما کے مسلمان نے جو کہا میں نے یہ یودن تجھ سے شادی کی ہے تو گویا ان کافروں ذمیوں نے بات سنی نہیں ہے جب سنی نہیں ہے تو بغیر سما کے شہادت نہیں ہے جی شیخین کی دلیل یہ ہے کہ شہادت محض شرط کی گئی ہے نکاح میں بوجہ اس شے کے جو نکاح میں ہے ماں کا بیان یعنی اس بات مل کے متع عورت پر تو یہ شہادت جو شرط کی گئی ہے آدمی کی جز کی تعظیم کے لیے کہ مرد عورت کی ایک جز کا مالک بن رہا ہے تو اس تعظیم کے لیے گواہی شرط ہے نہ کہ ثبوت مل کے مہر عورت کے لیے زوج پر اس لیے نہیں ہے جی اس لیے کہ وجوب مال جو ہے نئی شرط اس میں شہادت وجوب مال جو ہے اس میں شہادت شرط نہیں ہے کہ مال واجب کرنا ہو تو خواہ مخواہ گواہی ہو جیسا کہ بیع اور اس کی مثل اجارہ وغیرہ اور معلوم سے ہے یہ جتھے گل ہونی سی معلوم سے ہے یہ بات کہ ذمی کے لیے شہادت ہے اپنی مثل پر
اگرچہ نہیں بجا اس کی ولایت کے اپنے آپ پر، تو پس کافی ہے شہادت ذمیین کی عورت کے ذمیہ ہونے کے وقت قذاففۃ القدیر۔ نکاح مسلم ذمیتاً، مراد ذمیہ سے کتابیہ ذمیہ ہے، کیونکہ کتابیہ ہی وہ ہے کہ حلال ہے نکاح مسلم کا اس کے ساتھ۔ بہرحال ذمیہ یہودیہ اور نصرانیہ کی غیر، پس نہیں جائز نکاح اس عورت کا مسلم کے لیے۔ مسئلہ اور ذمیہ کتابیہ کے حکم میں ہے حربیہ کتابیہ، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، جب کہ نکاح کرے حربیہ کتابیہ سے مسلم دار الحرم میں، اگرچہ مکروہ ہے نکاح اس کا، دار الحرم میں نکاح کرنا مکروہ ہے، مسلمان کے لیے خطرہ ہے۔ کما فی شرح الملتقى الابحر عند الذمیین، یہ ذمیین کہا ہے، اشارہ کیا ہے اس کے اطلاق کے ساتھ اس بات کی طرف، ذمیین مطلقاً بیان کیے، ذمیین کتابیین ہو یہ نہیں کہا، تو یہ اشارہ ہے ذمیین کے اطلاق کے ساتھ اس بات کی طرف کہ نکاح منعقد ہو جائے گا غیر کتابیین کی موجودگی میں بھی، جیسا کہ مجوسیین۔ نکاح تو یہودن اور عیسائین سے ہے، لیکن جو ذمی گواہ بن رہے ہیں وہ اگرچہ کتابیہ نہ ہوں بلکہ مجوسی ہوں تب بھی نکاح ٹھیک ہے۔ ایک اور اشارہ کیا ذمیین سے شرط نہ ہونے کی طرف، شاہدین کے دونوں کے دین کے توافق کا، کہ دونوں کا دین ایک ہو۔ سنیں بے اشارہ کیا ہے شاہدین کے دونوں کے دین کے توافق کے عدم شرط کی طرف، اور منکوحہ کے عدم شرط کی بھی، کہ ان کا دین ایک ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ ذمیین نصرانی ہوں اور جس سے شادی کر رہے وہ یہودیہ ہو تو کفا بہی، الٹا دیں وہ دونوں یہودی ہیں جس سے شادی کر رہے ہیں وہ نصرانی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اعتراض کیا ہے یہ ذمیین کہہ کر اعتراض کیا حربیین سے، کیونکہ حربی کی شہادت ذمی کے خلاف غیر مقبول ہے، کہ اگر حربی گواہی دے ذمی کے خلاف تو یہ غیر مقبول ہے، لہذا اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ بہما یعنی بلاؤ، اچھا جی توجہ، بلاؤ اسلمہ مسئلہ، ان کے سامنے نکاح ہوا، اس وقت وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، مجوسی تھے۔ بلاؤ اسلمہ، نکاح کے بعد دونوں اسلام لے آئے، زوجین میں سے کسی نے انکار کر دیا کہ میری شادی کو نہیں ہوئی، بلاؤ اسلمہ ثم ادعی شہادت، پھر وہ گواہی دیں مسلمان ہو کر کہ ہم اس نکاح کے گواہ ہیں، تو قبول کی جائے گی عندہما مطلقاً، عندہما بہما، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں قبول کی جائے گی گواہی اسلام لانے کے بعد بھی باوجود میں سے عقد کے، مگر جب کہ وہ دونوں ذمی کہیں کہ تھے ہمارے ساتھ دو مسلم عند العقد قضا فی التبیین۔ قول شیخ رحمہ اللہ، قولہ رحمہ اللہ، ان جاہدا المسلمون، یعنی اگر انکار کر دیا زوج مسلم نے نکاح بالذمیہ کا کہ میں نے تو اس سے شادی نہیں کی،
اور وہ دعویٰ کرتی ہے مسلم کے خلاف اس نے مجھ سے شادی کی ہے، پس شہادت گواہی دی ذمیان اس بات کے ساتھ کہ جی ہم گواہ ہیں، ہمارے سامنے شادی کی ہے اس نے، تو نہیں قبول کی جائے گی گواہی ان دونوں کی، اس لیے کہ کافر کی گواہی مسلم کے خلاف مقبول نہیں ہے، اور بہرحال شہادت کافر کی مسلمان کے لیے پس مقبولہ ہے، جیسا کہ صحیح ہے نکاح مسلم کا ذمیہ سے ذمیین کی موجودگی میں، اور نہیں ظاہر ہوگا نکاح ذمیان کے ساتھ اگر انکار کر دیا مسلم نے، کیونکہ کافر کی گواہی مسلم کے خلاف نہیں قبول کی جاتی، اور اگر دعویٰ کیا مسلم نے تو ذمیہ منکرہ ہے تو قبول کی جائے گی گواہی مسلمان کے حق میں۔ منع کر جیسا کہ صحیح ہے نکاح مسلم کا ذمیہ سے ذمیین کی موجودگی میں، اور نہیں ظاہر ہوگا نکاح دونوں کے ساتھ اگر انکار کر دے یعنی مسلم، کیونکہ کافر کی شہادت مسلم کے خلاف نہیں قبول کی جاتی، اور اگر دعویٰ کر دے مسلم تو قبول کی جائے گی شہادت مسلم کے حق میں۔ امر آخر ان ينكح صغيرته فنكح عند فرد ان حضر ابوها صح والا فلا، فان الاب اذا كان حاضرا ينتقل عبارة الوكيل الى الاب، فصار كأن الاب عاقد والوكيل مع ذلك الفرد شاهدان۔ چلو جی، حکم دیا کسی شخص نے دوسرے کو یہ کہ نکاح کرا دے میری صغیرہ کا، جی باپ نے کسی کو وکیل بنایا کہ میری صغیرہ بیٹی کا تو نکاح کرا دے، پس نکاح کرایا وکیل نے ایک فرد کی موجودگی میں، ایک شخص اور ہے تو وکیل نے نکاح کرایا، اگر حاضر ہے باپ صغیرہ کا تو یہ نکاح صحیح ہے، اور اگر نہیں حاضر تو یہ نکاح صحیح نہیں۔ وجہ کیونکہ اب جب ہوگا حاضر تو منتقل ہو جائے گی وکیل کی عبارت اب کی طرف، تو اب گویا نکاح پڑھا رہا ہے وکیل اور دوسرا فرد، یہ دو گواہ بن گئے تو نصاب شہادت پورا ہو گیا، پس ہو گیا گویا کہ اب عاقد ہے، اور وکیل اس فرد کے ساتھ مل کر دو گواہ بن گئے۔ ہمارا آخر، یہ آخر کی بے نسب را، یہ ہمارا کا مفعول ہے، اور یہ یون کے ہو مضارع معروف ہے انکاح سے، اور ضمیر صغیرہ ہو کی راجع ہے امر کی طرف نہیں عامر کی طرف، لکھیات امر یہ نا مراد عامر ہے، کس کی طرف؟ عامر کی طرف، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ بے شک اب نے حکم دیا ایک رجل کو یہ کہ نکاح کرا دے اس کی بیٹی غیر بالغہ کا ایک رجل کے ساتھ،
پس نکاح کرایا اس مامور نے ایک شخص کی موجودگی میں تو یہ نکاح صحیح ہے اگر باپ بھی وہاں حاضر ہے اسی مجلس میں۔ کیوں صحیح ہے؟ باوجہ پائے جانے نصاب شہادت کے، اور اگر باپ غائب ہے تو نکاح صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر دو اور ہیں پھر تو ہے، بات ایک فرد کی چل رہی ہے، کیونکہ جب اب غائب ہو اور عقد کیا وکیل، اور عقد اس کے وکیل، عقد کرنا اس کے وکیل کا نکاح کا ایک فرد کی موجودگی میں، چونکہ اب ایک اور ہے تو نہیں پایا گیا نصاب شہادت، اور وہ رجلان ہے یا ایک رجل اور امراتان ہے، اے بجائے جی قولہ پس فنکحا، اولا یہ ہے کہ یوں کہتے فانکحا، ناکحا نہیں، فانکحا باب فعل، اس لیے کہ ناکح خود زوج ہے اور جو مامور ہے وہ ناکح نہیں ہے، وہ منکح ہے، تو یہ انکحا ینکحو نکاح کرانا، تے ناکحا ینکحو ینکحو نکاح کرنا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تن کیا نکاح کرے وہ زوج آخر سے۔ اور اور مناظرین میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کاف کو تشدید دی، شد دی ہے تنقید سے، لیکن یہ عربوں کے استعمال کے خلاف ہے۔ تو یہ دو ہی طرح باب ہیں، مجرد ہے یا باب افعال ہے، افعال ہے تو متعدی ہے، مجرد ہے تو لازمی ہے نکاح کرنا۔ تو زوجہ بھی وہ انکحا کے معنی میں شادی کرانی۔ اچھا جی، ینتقلو کیا ہو جائے گی؟ منتقل ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھی؟ توضیح اس کی یہ ہے کہ وکیل نکاح میں سفیر اور معبر تعبیر کرنے والا، معبر محض ہوتا ہے، لہٰذا منتقل ہو جاتی ہے، منتقل ہوتی ہے عبارت معقل کی، جیسا کہ گزر گیا۔ استغفر اللہ، بھئی یون کہہ لو، نقل کی جاتی ہے، نقل کی جاتی ہے معقل کی عبارت جیسا کہ ابھی گزرا۔ تو یہ معقل کی جو عبارت ہے نا، اس کو وہ صرف نقل کر رہا ہے، کون؟ وکیل جی، نقل کرتا ہے وکیل کی عبارت، تو عبارت تل ہوئے تو پھر ٹھیک ہے کہ نقل کرتا ہے وکیل معقل کی عبارت کو، عبارت تل جیسا کہ ابھی گزرا پیچھے، تو وہ تو صرف اس کی عبارت نقل کر رہے ہیں۔ ہن سن، پس جب کہ ہے وہ بندہ کہ تعبیر کر رہا ہے وہ اس سے، کیا ہے؟ وہ حاضر ہے، اور غرض کیا ہے؟ غرض یہ ہے کہ عبارت منتقل ہو جائے اسی کی طرف، غرض یہ ہے کہ عبارت وہ موکل کی ہے تو ہو گیا گویا کہ موکل خود مباشر للعقد ہے، گویا کہ وہ آپ مباشر للعقد ہے خود، تو پس ہو جائے گا عاقد وہ خود باپ، اور ہو جائے گا وکیل معبر، اور وہ فرد مل کر شاہدین، یہ گواہ ہو گئے تو گواہی پوری ہوگی۔ برخلاف و صورت کے جب کہ اب غائب ہے، جب کہ اب غائب ہے، کیونکہ انتقال عبارت کا اب کی طرف عدم حضور کے وقت نہیں بناتا معقل کو مباشر، عبارت تو اسی کی ہے لیکن گویا کہ وہ آپ مباشر ہے، جب غائب ہے تو یہ بات نہیں بن سکتی، اس لیے کہ مباشر تو وہ ہوتا ہے جو تعبیر کرے اپنی عبارت کو حقیقتاً یا حکماً، اور وہ کیا ہے؟ حاضر ہے، حاضرن، جی وہ حاضر ہو تو تب ہے، اگر غائب ہے تو پھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت
پس یک تاثر و بند ہوگا عبارت کے انتقال کا اثر عدم رجوع حقوق کے رجوع کے عدم پر وکیل کی طرف فقط کہ جو حقوق ہے نا وہ وکیل کی طرف نہیں لوٹیں گے، صرف اتنا ہی ہوگا جی، نہ کہ بنایا جائے گا موکل کو مباشر، چونکہ وہ ہے نہیں ہے تو لہٰذا اب پس نہیں منعقد ہوگا نکاح بوجہ فقدان شہادت کے، بوجہ فقدان شہادت کے، تو جب غائب ہوگا تو اب اس کو مباشر نہیں بنا سکتے، کیونکہ مباشر وہ ہوتا ہے جو تعبیر کرے عبارت کی حقیقتاً یا حکماً، حقیقتاً تو خود حکماً کے وہاں وہ موجود ہو جی، تو جب یہ ہے نہیں ہے تو اب وکیل کا تو صرف اتنا ہی فائدہ ہے کہ جو حقوق لوٹیں گے وہ موکل کی طرف لوٹیں گے، وکیل کی طرف نہیں لوٹیں گے، لہٰذا اب وکیل تو بن گیا وکیل، تو باقی گواہ ایک ہے، تو نکاح پڑھانے والے کے علاوہ دو ہونے چاہیے تب نصاب شہادت ہے جی۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ مندفع ہو گئے دو اعتراض ہیں، ان کا جواب آ گیا۔ وہ اعتراض کون سے ہیں؟ اول، بے شک اب اپنے حضور کی حالت میں ممکن ہے بنانا اس کو، جب وکیل نکاح پڑھا رہا ہے تو ایک باپ گواہ ہے اور ایک دوسرا گواہ ہے، تو یہ الٹا کر بات اس کی موکل کی طرف لے جانی، پھر وکیل کو گواہ سمجھنا، اتنی تکلف کیوں کیا ہے؟ پس کیا حاجت ہے الا تکلف بنانا اب کو مباشر، یہ تکلف کیوں کیا ہے؟ اور وجہ اس کے دفع کی کہ اتارنا اب کو مباشر اب کے حضور کے وقت یہ اختیاری نہیں ہے، جبری ہے، یہ شرعاً ایسا ہوتا ہے جی، نہیں موقوف حاجت کے ثبوت پر اس کے اعتبار کی طرف، تو یہ خام خواہ ہوا ہے جی۔ ثانی، بے شک عبارت، دوسرا سوال ہے، بے شک عبارت کا انتقال کدھر؟ موکل کی طرف، جیسا کہ حضور کی حالت میں جب موجود ہو تو انتقال عبارت ہے تو وکیل گواہ ہے، اسی طرح عدم حضور کے وقت بھی ہونا چاہیے کہ عبارت اس کی ہے تو لہذا یہ دو گواہ پورے ہیں، ایک وکیل اور ایک فرد آخر ہے، تو پس کیا وجہ ہے فرق کی کہ اب کے بنانے کے ساتھ مباشر جی انداد مل عند الحضور، عدم نہیں ہے جی، نہ یہ بھی ٹھیک ہے، تو پس کیا وجہ فرق کی وکیل کو مباشر بنانے کے ساتھ عند عدم الحضور، یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب باپ حاضر نہیں ہے تو اب وکیل مباشر ہے، باپ مباشر نہیں ہے، یہ اس کی وجہ فرق کیا ہے جی؟ کہ باپ حاضر ہو تو پھر مباشر بنتا ہے، غائب ہوتا مباشر وہ نہیں ہے بلکہ وکیل ہے، فرق کیا ہے؟ بات اسی کی نقل کر رہے ہیں، تو وجہ اس کے دفع کی کہ مباشر اعتبار کیا گیا ہے مباشر کے مفہوم میں حضور کو، حاضر ہونا، مباشر وہ ہوتا ہے جو حاضر ہو، تو پس نہیں ممکن بنانا باپ کو مباشر غیبوبت کے وقت، لہذا اب مباشر کون ہے؟ وکیل ہے، تو جب وکیل ہے تو ایک فرد اور ہے، تو گواہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ شاہدان کی شاہدان، لیکن سنیں جی، شہادت مامور کی یعنی وکیل کی جی، جس نے نکاح پڑھایا ہے نا، یہ گواہ بن گیا ہے، اب وہ جس سے نکاح پڑھا ہے وہ انکار کر گیا یا باپ انکار کر گیا، جی میں نے تو اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھایا، اب انہوں نے دینی ہے گواہی، اب اس میں ایک گواہ تو پورا ہے، یہ دوسرا وکیل ہے، ذرا سمجھنا، لیکن شہادت مامور کی
محض قبول کی جائے گی نکاح کے ثابت کرنے کے وقت جب کہ وکیل یہ نہ ذکر کرے کہ جی نکاح بھی تو میں ہی پڑھایا سی، یہ بات نہ ذکر کرو، وگرنہ لا تقبلو، اس کی گواہی قبول، کیونکہ ناکے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ وہ تو ٹھیک ہے نکاح میں نے پڑھا ہے یہ تو قبول ہے، لیکن میں گواہ بھی ہوں، پھر یہ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ باوجہ ہونے وکیل کے گواہی دینا اپنے آپ کے خلاف۔ اب یہ اپنے آپ کے خلاف اپنے اوپر گواہی دے رہے ہیں۔ نکاح بھی میں نے پڑھایا ہے اور اس نکاح پر میں اپنے آپ پر میں گواہ ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں، بندہ اپنے آپ پر گواہی نہیں دے سکتا جی، سمجھے؟ لہذا وہ یہ بات نہ بتائے، نکاح جو ہے نا وہ باپ نے پڑھایا ہے جی۔ آگے پھر مانا کر دیں کابن ينكح بالغته عند فرد ان حضرت صح والا فلا فصار كأن البالغة عاقدة والاب وذلك الفرد شاهدان وعبارة صبر یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جیسا کہ باپ نکاح کرایا اس نے اپنی بالغہ بچی کا ایک فرد کی موجودگی میں، نکاح تو کسی اور نہ کرانا سنا، اگر حاضر ہے وہ بالغہ تو یہ نکاح صحیح ہے، وگرنہ پس نہیں، وگرنہ سنی پس ہو گیا، گویا کہ بالغہ خود عقد کر رہی ہے، کیونکہ وہ موکلہ ہے، بالغہ ہے، اب عبارت اس کی طرف منتقل ہوگی، گویا وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، وہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے قبول کیا، تو اب وہ پنجاب اردو والا اور وہ فرد، باپ اور وہ فرد، یہ دونوں گواہ بن گئے، یہ دونوں گواہ بن گئے۔ بات سمجھیے، بالغہ لڑکی باپ کو وکیل بناتی ہے یا کسی اور کو وکیل بناتی ہے، کہتی ہے میرا اس سے نکاح کرا دو، تو ایک یہ وکیل ہے اور ایک فرد اور ہے، اور جس سے نکاح کرانا ہے وہ ہے اور یہ لڑکی ہے، تو یہ وکیل کہتا ہے اس کو کہ میں نے اس لڑکی کا نکاح تجھ سے کرایا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ٹھیک ہے۔ وجہ گواہ پورے ہیں، ایک تو گواہ موجود ہے نا، یہ دوسرا جو وکیل ہے، گویا لڑکی خود بول رہی ہے، یہ نہیں ہے، لڑکی خود مباشر ہے، لڑکی خود مباشر ہے، تو کیا ہے یہ گواہ پورے ہیں، وکیل گواہ بن جائے گا، نکاح ٹھیک ہے، سمجھے؟ اب اس کی جزی، آپ استاد محترم ہیں، بندے ایک میاں بیوی آپ کے پاس آ گئے ہیں کہ جی ہمارا نکاح پڑھا دیں، ایک شاگرد آپ کا بالغ بیٹھا آپ کے پاس، تو آپ لڑکی کہتی ہے میں آپ کو اپنا وکیل بناتی ہوں کہ میرا نکاح اس سے پڑھا دیں، تب لڑکی کی اجازت ہوگی، تو پھر تو کہتا ہے اس دوسرے کو کہ میں نے اس لڑکی کا نکاح تجھ سے کیا، تو نے قبول کیا، تو وہ کہتا ہے قبول کیا، تو یہ نکاح ٹھیک ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں، کیونکہ یہ جو بول رہا ہے نا یہ گویا عورت خود بول رہی ہے، تو وہ تو خود بول رہی ہے، اب یہ دو گواہ پورے ہیں، یہ دو گواہ پورے، تو چار بندوں کی موجودگی میں زوجین اور دو اور ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خود بولے پھر تو بات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر نکاح پڑھانے والا ہو، ایک گواہ ہے اور ایک نکاح پڑھانے والا ہے، جس کو انہوں نے وکیل بنایا ہے، جس کو انہوں نے وکیل بنایا ہے، جی خواہ مرد اس کو وکیل بنائے، جون سا بھی بنا رہا ہے بالغ تو موجود ہے وہ، تو لہٰذا یہ عبارت اس کی ہے، گویا وہ مباشر ہے، تو یہ گواہ ہے۔ بات سمجھیے؟ کوئی نہیں، یا اسی طرح وہ میاں بیوی آ گئے اور ایک ان کے ساتھ اور بھی ہے، ان کا باپ ہے کسی کا یا کسی کا بھائی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ان کا تجدید نکاح کرا دیں، تو اب وہ لڑکے کو کہیں یا لڑکی کو کہیں کہ آپ مجھے وکیل بنائیں اپنی طرف سے،
تو وہ کہے میں آپ کو وکیل بناتی ہوں اپنے نکاح کا، تو آپ لڑکی کو پہلے کہیں کہ میں تو نے مجھے وکیل بنایا، میں تیرا نکاح اس سے کرا دوں، تو وہ کہے کرا دو، تو جی میں نے اس لڑکی کا نکاح تجھ سے کرایا، تو نے قبول کیا، کہتا میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک یہ عبارت اسی کی ہوگی، ایک یہ گواہ ہے نکاح پڑھانے والا اور ایک دوسرا ہے۔ جی بات سمجھ گئے؟ چلو پس جی شاباش سے جی 2 ہو گئے۔ او صحا کی مثال دیں دینی، جیسا کہ صحیح ہے مکیس لے، صحیح ہے نکاح غلام کا جب اجازت دے اس کو مولا، جب اجازت دے اس کو مولا، تو پھر نکاح صحیح ہے غلام کا، کہ غلام نے کہا جی میں نے اس کو قبول کیا، تو اب چونکہ مولا نے اجازت دی ہے تو لہذا یہ ٹھیک ہے جی۔ پس ہن سنی نا کیویں ٹھیک ہے، پس عقد کیا غلام نے مولا کی موجودگی میں اور رجل کی موجودگی میں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نکاح صحیح ہے، نکاح صحیح ہے جی۔ جب مولا نے اس کو اجازت دے دی ہے تو یہ مولا اور وہ رجل بن جائیں گے گواہ، اور یہ اپنی شادی کر رہے ہیں۔ اور اگر شادی کرائی مولا نے اپنے عبد بالغ کی عبد کی موجودگی میں اور کسی ایک اور فرد کی موجودگی میں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اب عبد اور وہ تو ہو گئے میاں بیوی، اور یہ ہو گیا نکاح کرانے والا، یہ معبر نہیں ہے کیونکہ مولا کو اس پر حق ہے۔ سنیں تو یہ خود آپ ہے، یہ ویسی ہے جیسے باپ وہ نکاح کرا رہا ہے جی، تو ایک فرد ہے تو اب گواہ نہیں بنیں گے بالغاہ کا نابالغہ کا، تو یہ نکاح صحیح نہیں ہے جی۔ سنیں جی اگے اچھا عاقدہ کی کیوں عاقدہ ہے؟ باوجہ منتقل ہو جانے باپ کی عبارت کے لڑکی بالغہ کی طرف، تو پس ہو گئی وہ بالغہ مباشرہ، جب وہ خود موجود ہے، اور نہیں اس طرح جب کہ لڑکی نہ ہو حاضرہ مجلس میں، تو پھر یہ ٹھیک ہے، حاضر ہو مجلس میں تو پھر ٹھیک ہے جی۔ وعبارت المختصر ھذا والوکیل شاہد ان حضر موکلہ کالولی ان حضرت مولیتہ مفعول بالغۃ۔ مختصر کی عبارت جو وقایا کا اختصار بنایا تھا جس کا نام ہے نکایا، سنیں وقایا بنی ہدایہ سے اور نکایا بنی وقایا سے، پھر جنہوں نے نکایا بنائی پوتے نے انہوں نے شرع وقایا بنائی، انہوں نے شرع وقایا، سنیں جی اور دوسری خیر وہ تو کنز کی بات تھی، یہ تو شرع وقایا جی۔ اب جو نکایا اس پر پھر علیحدہ شرع ہے، ملا علی قاری صاحب کی ہے، لیکن اس سے پہلے علامہ برجندی رحمہ اللہ کی بڑی شرح ہے اس پر جی یہ۔ اچھا جی تو اور عبارت مختصر کی یہ ہے کہ اور وکیل گواہ ہو جاتا ہے اگر حاضر ہو وکیل کا موکل، موکل وہاں موجود ہو تو پھر وکیل گواہ بن جاتا ہے، ایک اور پورے ہو گئے۔ جیسا کہ ولی اگر حاضر ہو ولی کی مولیہ جس کو ولایت دی گئی ہے، تو ولی نکاح پڑھائے ایک گواہ اور ہو تو یہ نکاح ٹھیک ہے، کیونکہ جو مولیہ ہے وہ بالغہ ہے اور وہ خود گویا کہ نکاح اپنا آپ کر رہی ہے۔ سنیں مولیہ اس کی مولیہ جو کہ بالغہ ہے، مولیہ یعنی وہ عورت کے والی بنا ولی اس کے امر کا، اور یہ اسم مفعول ہے والی الامر اذا تولاہ سے، حکم دیا شخص نے دوسرے کو یہ کہ نکاح کرا دے اس کی صغیرہ کا، جی بس نکاح کرایا اس نے ایک فرد کی موجودگی میں،
اگر حاضر ہے اگر حاضر ہے صغیرہ کا باپ صغیرہ کا باپ تو نکاح صحیح ہے، تو نکاح صحیح ہے، وگرنہ وگرنہ پس نہیں صحیح، بس نہیں صحیح، کیونکہ اب کیونکہ اب جب حاضر ہے جب حاضر ہے تو تو منتقل ہو گئی منتقل ہو گئی وکیل کی عبارت وکیل کی اب عبادت کی طرف، اب کی طرف، گویا کہ گویا ہاں پس ہو گیا، پس ہو گیا، گویا کہ اب گویا کہ اب عاقد ہے عاقد ہے، اور وکیل اس فرد کے ساتھ مل کر اور وکیل اس فرد کے ساتھ مل کر دو گواہ ہیں، دو گواہ ہیں، جیسا کہ جیسا کہ باپ نے باپ نے نکاح کرایا نکاح کرایا اپنی بالغاہ کا اپنی بالغاہ ایک کا فرد کی موجودگی ایک میں، فرد کی موجودگی میں، اگر حاضر ہے اگر حاضر ہے بالغاہ تو نکاح صحیح ہے، تو نکاح صحیح ہے، وگرنہ وگرنہ پس نہیں صحیح، بس نہیں صحیح، پس ہو گیا، بس ہو گیا، گویا کہ بالغاہ گویا کہ بالغ عاقدہ ہے، عاقدہ ہے، اور اب اور وہ فرد اور وہ فرد دو گواہ ہیں، دو گواہ ہیں، اور عبارت مختصر کی اور عبارت مختصر کی حاضہ یہ ہے، یہ ہے، اور وکیل اور وکیل شاہد ہے، شاہد ہے، اگر اگر حاضر ہو حاضر ہو وکیل کا موکل، وکیل کا موکل، جیسا کہ جیسا کہ ولی ولی اگر حاضر ہو اگر حاضر ہو اس کی اس کی مولا یا بالغا، ولایا بالغا، یہ مفعول اس لیے کہ جس پر ولی کو ولایت دی گئی ہے، جی حکم دیا شخص نے دوسرے کو یہ کہ نکاح کرا دے اس کی صغیرہ کا، بسم بس نکاح کرا دیا وکیل نے فرد کی موجودگی میں، اگر حاضر ہے باپ صغیرہ کا تو نکاح صحیح ہے، وگرنہ پس نہیں، کیونکہ باپ جب ہے حاضر تو منتقل ہو جائے گی وکیل کی عبارت باپ کی طرف، پس ہو گیا گویا کہ باپ عاقد ہے اور وکیل اس فرد کے ساتھ مل کر دو گواہ بن گئے، جیسے باپ نکاح کرایا اس نے اپنی بالغاہ کا فرد ایک فرد کی موجودگی میں، اگر حاضر ہے وہ بالغاہ تو صحیح ہے نکاح، وگرنہ پس نہیں، پس ہو گیا گویا کہ بالغاہ عاقدہ ہے اور باپ اور وہ فرد دو گواہ ہیں، اور عبارت مختصر کی یہ ہے، اور وکیل گواہ ہے اگر حاضر ہو وکیل کا موکل، جیسے ولی اگر حاضر ہو ولی کی مولایا بالغہ۔ باب المحرماتی ٹھوٹو رگا کی بنے برکہ نہیں بدر کو پرلے پاسے ہوندا، باب المحرماتی وحرم علی المرء اصله وفرعه واخته وبنتها وبنت اخیه وعمته وخالته وبنت زوجته ان وطئت وام زوجته وان لم توت وزوجة اصله وفرعه۔ چلو جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب محرمات کا، کن کن سے شادی نہیں ہو سکتی جی، اور حرام ہے شخص پر اس کا اصل، جی ذکر مرد کا ہوگا تو عورت ہو تو اس کی نظر سے یہ دوسرے مرد ہوں گے، جی تو جیسے شخص کا نکاح اپنی ماں سے جائز نہیں، اسی طرح بیٹی کا نکاح اپنے باپ سے جائز نہیں ہے، تو وہ سمجھنا ہے ساتھ، حرام ہے شخص پر اس کا اصل اور اس کی فرع، اصل جس سے یہ پیدا ہوا ہے، فرع جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، اور حرام ہے شخص پر اس کی بہن اور بہن کی بیٹی بھانجی، اور حرام ہے شخص پر اپنے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، اور حرام ہے شخص پر اس کی پھوپھی ابے کی بہن، اور حرام ہے شخص پر اس کی خالہ ماں کی بہن، اور حرام ہے شخص پر اپنی زوجہ کی بیٹی اگر وطی کر دی گئی ہے، او ان دخلتم بہن، کہ جس عورت سے شادی کی اور اسے وطی کر لی ہے،
اب اس کی جو پچھلی بیٹیاں ہیں جی یہ اس عورت کو طلاق دیتا ہے یا یہ مر گئی ہے تو اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا. اور حلال ہے اپنی بیوی کی ماں سس جس اور حرام ہے اپنی زوجہ کی ماں تو سس حرام ہے کہ محلالہ کے گوگو جائے. تو لہذا یہ عورت کی بیٹی تب حرام ہوتی ہے کہ عورت سے قربت ہو جائے. عورت کی ماں صرف نکاح سے حرام ہو جاتا ہے, وہاں قربت نہیں ہے شرط, نیچے قربت شرط ہے اور اوپر قربت شرط نہیں ہے. تو جس عورت سے نکاح ہو گیا ہے اس کی ماں ہمیشہ کے لیے سس, اگرچہ لم توتا, اگرچہ زوجہ سے بتی نہ کی گئی ہو. اور حرام ہے اپنی زوجہ تو اصلی ہی, زوجہ تو شخص کی اصل کی زوجہ, سنیں نا جی, نہ و زوجہ تو اصلی ہی و فرعی ہی, حرام ہے ماں دادی اصل کی زوجہ اپنے استغفر اللہ, حرام ہے شخص پر اپنے اصل باپ دادا نانا کی زوجہ. ایک تو یہ ہے نا جی ان سے پیدا ہوا ہے, انہوں دی دوسریاں بیویاں, نانے دی دوسری بیوی, دادے دی دوسری بیوی, سنیں جی, ابے دی دوسری بیوی, ایک تو ماں ہوئی نا, ایک دادی نانی, وہ دوجی جڑی بیاہ نے جی. اور حرام ہے شخص پر اس کے اصل کی زوجہ اور اس کے فرع کی زوجہ نو کی نو تے پڑھنو تے کڑنو تھلے تک جی دی زندگی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے دی تے جی جی. قولہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ رحمہ اللہ وحرم علی المرء الی آخرہ کشف الوقایہ. یہ ان کو اور دیکھ لو شرح جی کی کشف الوقایہ, کشف الوقایہ میں فرمایا ہے جان اس بات کو کہ محرمات کئی قسم ہیں, 7 قسم کے محرمات ہیں. کتنے؟ 7 قسم کے محرمات ہیں. پھر ہر قسم میں کتنی کتنی عورتیں ہیں. نمبر 1 اول محرمات بالنسب کی, محرمات بالنسب, جو نسب کی وجہ سے عورتیں حرام ہوتی ہیں. جی مرد کے لیے عورتیں اور عورت کے لیے مرد نسب کی وجہ سے جو حرام ہوتے ہیں. اور جی میں بھرا بہن نال نہیں شادی کر سکتا تو بہن بھی تو شادی نہیں کر سکتی, اتنے میں دوجے پاس ہو جاتی ہے جی. پہلی قسم کون ہے؟ محرمات بالنسب, خونی رشتے کی وجہ سے. 9 ثانی محرمات بالمصاہرت, جو سسرالی رشتے جس عورت سے شادی کی ہے اس عورت کی وجہ سے جو حرام ہوئی ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ محرمات بالمصاہرت. اور یہ 4 قسم ہیں, اور یہ 4 قسم ہیں. وہ آج کی تفصیل آگے جی. تیسری 9 محرمات بالرضا, جو دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں, سمجھے. چوتھی 9 ہے حرمت الجمع, کہ ان 2 عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے, یہ بھی تفصیل آئے گی. 9 خامس حرمت بحق الغیر کی ناسدہ, حرمت بحق الغیر, جیسا کہ غیر کی منقوعات مولوی را ₹1,00,000 لے کے دے نکاح ٹھوک دیتا ہے, یا وہ ابھی غیر کی معتدہ ہے تو عدت میں نکاح کر دی ہے تو یہ حرام ہے. اور 6 9 محرمہ لعدم دین سماوی, جی کہ ان کا دین ایک نہیں ہے. مرد مسلمان ہے, عورت جو ہے وہ مجوسیہ ہے. یا
مرد جو بھی غیر مسلم ہو اور عورت مسلم ہے تو اس کی شادی نہیں ہے. صرف مرد مسلم ہو تو کتابیہ سے ہو سکتی ہے, مرد کتابی ہو تو مسلمہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. سمجھے؟ 9 صابے محرمہ باوجہ تنافی کے, محرمہ باوجہ تنافی کے, جیسا کہ مالکہ نکاح کرے اپنے مملوک سے, یہ نہیں کر سکتی. مالکہ اپنے غلام سے شادی نہیں کر سکتی. ان قریب آ رہی ہے تفصیل ہر نو کی متن میں. ان وطیت, ان اصل یہ جو یہاں جو مذکور ہے نا متن میں, یہ تو شرح میں انہوں نے بمب کر دی تھی. یہ جو متن میں مذکور ہیں ان میں دلیل کیا ہے؟ اصل ان مذکورات کی تحریم میں قول ہے اللہ جل جلالہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم, قرآن پاک کی تھی. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم. اور ترجمے والا سورہ نساء آیا کریمہ نمبر 23 تے 24. کڈ شابہ. چوتھا سپارہ ہے تھے مقدہ پہ. حرمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی اچھی ترجمہ کرو. حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں, 1 اور تمہاری بیٹیاں, 2 اور تمہاری بہنیں, 3 اور تمہاری پھوپھیاں, 4 اور تمہاری خالائیں, 5 اور بتیجیاں, بنات الاخ بتیجیاں, اور بانجیاں. کتنے ہو گئیں؟ 6 7. اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا, 8. اور تمہاری بہنیں رضاعت سے, اور رضائی بہنیں کنیاں ہو گئی؟ 9. اور مائیں تمہاری بیویوں کی, بس. اور تمہاری بیویوں کی مائیں کتنی ہو گئی؟ 10. اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو. اے شاباش, کنیاں ہو گئی؟ 11. اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں. آگے سمجھے, یہ درمیان میں استثناء بھی آ گئی. اور حرام کی گئی بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں سے ہیں. سلبی بیٹے, متبنہ کی بیوی حرام نہیں ہے, سلبی بیٹے کی بیوی حرام ہے. سلبی نہ رضائی بھی جوڑنا ہے نال, وہ نال یہ جی وہ اصل متبنہ کڈے تو 9واں نال نکاح نہیں ہو سکتا, حرام پکیاں. جی. اور یہ بھی حرام ہے کہ جمع کرو تم 2 بہنوں کو مگر جو گزر چکا سو وہ معاف ہے. یہ کتنی ہو گئی؟ 13. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. 14ویں اگر ٹورنا والمحصنات, اور حرام ہے خامدوں والی عورتیں. بس وہ عورتیں جن کے خامد موجود ہیں, نکاح ہوتے نکاح ٹھوکو, یہ کیا ہے؟ حرام ہے. جب تک کوئی کسی کے نکاح میں ہے تو وہ دوسرے کے لیے حرام ہے. حرام ہے. جی سنیں, جی وہ تو کوئی اللہ ماں مالا کہتے ہیں نا, مگر وہ جو لونڈیاں وہ تو اگلی گل وکھری ہے. اللہ ماں مالا کہتے ایمانکم, اگے مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں. فرض کیا ہے اللہ نے ان احکام کو تم پر اور حلال کر دی گئی ہیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, جو کل پرسوں پڑھتا ہے پیسے واپس آ. سمجھ آئیے؟ تو یہ جو گنی ہے نا متن کے اندر وہ اس آیت میں ساری مذکور ہے, ساری. اچھا جگہ دیکھ, اور فرمایا اللہ جل جلالہ نے اس آیت سے پہلے, جی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. کٹ کے پڑھنا, پھر قرآن پاک رکھ دیتے, یاد پڑھنی سی کہ چنگا بندہ ہے تو فٹوفٹ منٹ لائے. اس تو پہلی آیت ہے جی. اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا. بس جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ان سے نکاح مت کرو. کنیاں ہو گئی ہیں؟ 14.
15 یہ 15 ذکر ہے یہاں محرمات کا. سنیں جی یہ جی ہوں اگے چل ہوں شرح پڑھیے جی اور قرآن پاک رکھ دیں ادھر. اور ہوں سن او مڈوں حرمت علیکم امہاتکم ایت نو سامنے رکھی. جی ہوں ایک ایک جڑی تعمیم میں نال داخل کرنی ہے. اور مراد امہات سے وہ عورتیں ہیں جو یعنی وہ معنی ہے جو شامل ہے جدات کو بھی ماں بھی جی نانی تے دادی ساریاں داخل ہیں. جدات من قبل الام ہوں یا من قبل الاب ہوں تو کون آ گئی؟ نانی دادی سب آ گئی. نانی کی ماں دادی کی ماں اوپر تک چلے جائیں. جی یہ پہلا ہو گیا. اگے وہ بناتکم کون تمہاری ایک انگا رکھنا ہوتا سجی ایتھے ہوں ایک ایتھے آ. اور شامل ہے لفظ بنات بنات سلبیہ کو جی اور پوتیوں کو اور نواسیوں کو اگرچہ نیچے چلے جائیں. تو بنات کے اندر جی بلا واسطہ بنت جی بل واسطہ پتر دی تھی تے تھی دی تھی جی پھر پوترے دی تھی تے ادی دوتری دی تھی تھلے چلے جائیں. وہ ساری کیا ہیں وہ ساری بنات کے اندر داخل ہیں. سنیں جی اگے واخواتکم واخواتکم ادھر واپس آ تے نال ہی وعماتکم یہ خالائیں اور خالائیں اخوات تمہاری بہنیں بہنیں تمہاری بہنیں بہنیں بس یہ تو واضح ہے جی بہنوں دی. اگے کون تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں لاحق کی گئی ہیں امات کے ساتھ جی اور خالات کے ساتھ. جی اپنی پھوپھی کون ہوندی ہے؟ ابے دی بہن. اپنی ماسی اماں دی بہن ماں دی بہن. جی لاحق کی گئی ہیں پھوپھیوں اور ماسیوں کے ساتھ باپ کی پھوپھیاں پھوپھیاں جی جی جو باپ کی پھوپھی ہے یہ اور ماں کی پھوپھی. جی باپ اور ماں کی جو پھوپھی ہیں وہ بھی ان پھوپھیوں میں آتی ہیں. اور باپ اور ماں کی جو خالائیں ہیں وہ بھی ان میں آتی ہیں. آگے سمجھ جی اے شاباش سے. اور اسی طرح امات پھر دادے کی پھوپھیاں دادی کی پھوپھیاں نانے کی پھوپھیاں نانی کی پھوپھیاں اسی طرح دادے نانے کی خالائیں اور دادی نانی کی خالائیں یہ ساری امات اور خالات میں داخل ہیں جی. دلالت کرتا ہے اطلاق ان دونوں کا. اور اماتکم و اخواتکم پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور اطلاق اخوات کا واخواتکم یہاں کوئی قید نہیں ہے تینوں کے ساتھ. وغیر واخوات وغیرہ ہا جی کیڑے بنات الاخ و بنات الاخت ایتھوں تک جی یہ بغیر ہا یہ دلالت کرتے ہیں حرمت کے عموم پر جمیع اصناف میں لی ابی و ام او لی ابن او لی ام. اے شاباش سے بھئی ماں باپ کی طرف سے یہ رشتے ہوں عینی ہوں بلی ہو یا خیفی ہو کوئی بھی. سنیں جی یہ بھئی جو ہے نا بہنیں جی کون بہنیں عینی الی خیفی پھوپھیاں اینی الی خیفی خالائیں اینی الی خیفی تمام حرام ہیں. تے بھائی بنات الاخ بھائی کون سا اینی ہو الی ہو خیفی ہو اس کی بیٹیاں. جی اسی طرح بنات الاخت میں بہن کی بہن الی ہو اینی ہو دو ماں لو سکی بہن ماں لو سکی پیو لو سکی اس بہن نال بھی نہیں دیندیاں بیٹیاں نال بھی نہیں. سمجھ آ گئی. تو یہاں جو ہے نا اس رشتے میں کسی ایک پاسوں میں سکا ہوئے تو پوری حرمت ہے جی. اور سمجھ گئے ہیں مک گئی گل. ہوں اگے وَأُمَّهَاتُكُمْ التی ارضعنکم اور دلالت کرتا ہے اطلاق امہات النساء جی کیا امہات النساء تمہاری مائیں جی 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 اور مقید کرنا ربائب کی حرمت کو ان کی ماؤں کے. اچھا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. ٹھیک ہے تو یہ پردہ پہ رہوں مک گیا نا. دلالت کرتا ہے امہات النساء کا اطلاق ایک
اور مقید کرنا ربائب کی حرمت کو ان کی ماؤں کے موتوا ہونے کے ساتھ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ بنات کا نکاح حرام کیا کہ انا نکاح البنات یحرم الامہات کہ بیٹیوں کا نکاح یہ ماؤں کو حرام کر دیتے تھے. سنیں جی بیٹیوں کا نکاح ماؤں کو حرام کر دیتا ہے، ماؤں کو حرام کر دیتا ہے. جی سنیں جی یعنی بیٹیوں سے نکاح یہ ماؤں کا مطلقاً جس عورت سے بھی نکاح ہے اس کی ماں حرام ہے، خواہ وطی اس سے کریں یا نہ کریں. اور امہات کی وطی حرام کر دیتی ہے بنات بنات کو، اور اگر کسی عورت سے نکاح کر کے وطی کریں تو پھر اس کی بیٹی حرام ہے. نکاح سے عورت کی ماں مطلقاً حرام ہے، جی اور عورت سے وطی کے ساتھ اس کی بیٹی حرام ہے، وطی کے بغیر نہیں ہے. نہیں ہے. سنیں جی جی اور داخل ہیں امہات النساء کے اطلاق میں نساء کی امہات کے جمی اصول. جی سنیں بیوی دی ماں تے بیوی دی ماں بیوی دی نانی بیوی دی دادی یہ ساریاں حرام نے. جی اچھا جی والمحصنات اجڑا گوں جی اور پچھلی ساری پوریاں ہو گئی ہیں. جی اچھا کو دوجا پرندہ چلو جمع کرنا ہے جو تفصیل آوے گی. اور مراد محصنات سے کیا ہیں؟ زوجات غیر کی، زوجات الغیر یار جو کسی کے نکاح میں ہیں اور انہی کے حکم میں ہیں جو معتدۃ الغیر ہیں. بس یہ کل ہیں کس کے لیے؟ رجال کے لیے. اور لیا جائے گا عورتوں کی جانب میں نظیر اس کی جو لی گئی ہے رجال کی جانب میں. سنیں جی کہ جتنی جگہ پہ مرد کے لیے جون سی عورتیں حرام ہیں انہی عورتوں کے لیے یہ مرد بھی حرام ہے. مطلب ہے جی سنیں ہی ظاہر ہے جدوں اس مرد دا اس عورت نال نکاح حرام ہے تو اس عورت دا نکاح بھی اس نال حرام ہے کہ خواہ مخواہ جی ہے جی. مگر اس صورت میں جو شامل ہو کس کو؟ فریقین کو، جو فریقین کو شامل ہو. جی سنیں اور سنی کی میں پس حرام ہے عورت پر عورت کا اصل اور عورت کی فرع اور عورت کے بھائی کا بیٹا اور عورت کا باپ رضاعت سے رضائی باپ اور اس کا بھائی رضائی بھائی یہ سارے کیا ہیں؟ حرام ہے. اچھا جی او وَإِلَّمْ تُوتَا جی وَأُمُّ زَوْجَاتِ اگرچہ وطی نہیں کی گئی بہرحال اپنی لونڈی کی ماں کی اپنی لونڈی کی ماں پس وہ حرام لونڈی بنی نا لونڈی کسی کو لونڈی خریدی ہے تو اب لونڈی خریدتے ہی اس کی ماں حرام نہیں ہوگی پس نہیں ہو حرام ہوگی لونڈی کی ماں مگر لونڈی سے وطی کے ساتھ یا وطی کے دوائی کے ساتھ تب وہ اس کی ماں حرام ہوگی. جی سنیں اگر اس نے لونڈی خریدی ہے پھر اس کی ماں خرید لی ہے تو لونڈی سے نہیں ماں اس کی ماں سے پتی کرتا ہے تو یہ حلال ہے یہ بکرا مسئلہ ہے. جی سنیں اچھا جی وزوجہ تو اصلی ہی و یعنی ابن سلبی کی اگرچہ نیچے چلا جائے ابن سلبی کی جی سنیں کہ شخص پر اپنے اصل کی بیوی تو اور اپنے لہذا اپنا سلبی بیٹا جو ہے اس کی بیوی حرام ہے پکی. یہ نہیں کہ جدوں طلاق دے دے تو ابا کے پتر اڑا جاؤں تو پہلے پتر شاید ہوں بیوی بن جائے نہ پکی حرام ہو گئی. سنیں دھیان کریں میں اگرچہ نیچے چلے جائیں سوائے متبنہ کے منہ بولا بیٹا کیونکہ متبنہ کی زوجہ حلال ہے کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام خود سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا.
कि जैद की जो बीवी है उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने निकाह करा 22वें पारे में कि हमने निकाह कराया आपसे, उनका ख़त्म होगी गल मसला जी। और बहरहाल अपने बाप की जोजा की पिछलग बेटी, जी अपने बाप की जोजा की पिछलग बेटी, इस जोजा दा ये पुत्र नहीं हैगा जी जी, जी एक शख्स दा पुत्र है, जी ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲਗ ਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲਗ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸੁਤੀਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੱਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਵਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕੀ अबीबनी ही ਫਹਲਾਲੁਨ ਕਿਵੇਂ या उसका बेटा अपने बेटे की बीवी की बेटी। सुने जी। बाप और बेटी, औरत और उसके बेटे से, या अविब ने ही या अपने बाप की बीवी का बेटा बेटा ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਇਹ ਧੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲਗ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਗ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਮਤਲਬ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਵਕਜ਼ਾ ਬਿਨਤੋ इब्ने हा, इसी तरह औरत के बेटे की बेटी, औरत की पोती, इस औरत की पोती है, और जिस शख्स से इसने शादी की है उसका बेटा है, तो ये बेटा उस जो सुतेली माँ की पोती से शादी कर सकता है, पड़पोती से कर सकता है, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है। सुने जी। और इसी तरह ध्यान करी, माँ के जौज की बेटी, क्या माँ के जोज की बेटी, उस तरह भी एक औरत ने शादी की थी किसी मर्द नाल, ਉਹਦੀ ਪਿਛਲਗ ਧੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮਰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਖਾਮਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਧੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਤੇ ਵਾ ਉम्मुहु ਕੀ ਮਤਲਬ, और उसकी माँ, ठीक है ना भाई माँ के खामद की बेटी ते माँ के खामद की माँ, माँ के खामद की माँ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ जी ਖਾਮਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਸ ਹੈ, जी ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। नहीं, माँ दी सास है, ਸੁਣੇ जी ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸੱਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, जी ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸੱਸ, जी ਅੱਬੇ ਦੀ ਸੱਸ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਖਸ ਤੇ, ਅੱਬੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ आराम नहीं है, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੱਸ ਨਹੀਂ, सास नहीं है, ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। जी नहीं समझ आई। हाँ जी, अब्बे की सस, सास अब्बे की सस होने की वजह से आराम नहीं होती। नहीं होती, समझिए जरा ध्यान करें, रिश्ता तो देखना ना भी रिश्ता की बनया जी। अच्छा व उम्मुहु, और व उम्मो ज़ौजा तिल, अब बाप की ज़ौजा की, माँ, ठीक है जी बाप के बेटे के लिए, वही ना भी जो आखने भी बाप की ज़ौजा की माँ तो इनका बाप होया ना तू दी। अच्छा और वह उम्मो ज़ौजा तिल, इबन बेटे की ज़ौजा की, माँ पुत्र दी सास, अब्बे वास्ते आराम नहीं, हलाल है जी। व ज़ौजातुर रबीब, रबीब की जो ज़ौजा है ये भी हराम नहीं, शख्स के लिए हराम हलाल है जी। सुने भाई जो जिस औरत से शादी की है, जी जिस औरत से शादी की है, उसका पिछलाग बेटा है, उसकी बीवी, वो उसकी बीवी है, उसने तलाक दे दी है, हराम नहीं है इसके इसके लिए हराम नहीं है, हराम नहीं है जी। और ज़ौजातुर राब, जी जो जिसके घर वो पल रहे, पल रहा है, इसकी कोई और बीवी है जी जो उसकी माँ नहीं है, इसने उसको तलाक दे दी है, ये तो ये इसके लिए ठीक है, तो क्या कर सकते हैं। सुने राब, राब की जोजा, क्योंकि ਉਹ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ستیلا باپ بنے ہیں تو ستیلے باپ دی پچھ دوسری بیوی جڑی انہیں طلاق دے دیتی ان دے نال شادی کر سکتے سمجھو قضا فی البحر وغیرہ سمجھے ہی باب المحرمات حرام ہے شخص پر شخص کا اصل اور شخص کی فرع اور شخص کی بہن اور شخص کی بیٹی اور شخص کی بھتیجی سنیں تو پانجی بھی نال جی اور شخص کی پھوپھی اور شخص کی خالہ اور شخص کی بیوی کی ماں استغفر اللہ بیوی کی بیٹی اگر بیوی سے بتی کی گئی ہے اور اپنی بیوی کی ماں اگرچہ بتی نہ کی گئی ہو کس سے وہ بیوی سے اور اپنے اصل کی زوجہ یعنی ابے دی بیوی ماں دا کچھ لگ دیا اور اپنی فرع کی زوجہ فرع سے مراد سلبی بیٹا فرع سے مراد ہاں شابہ باب المحرمات اور حرام ہے شخص پر اس کی اصل اور اس کی فرع اور اس کی بہن اور اس کی بیٹی اور اس کی بھتیجی اور اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بیوی کی بیٹی اگر بتی کی گئی ہے بیوی اور اس کی بیوی کی ماں اگرچہ نہیں بتی کی گئی بیوی سے اور اس کے اصل کی زوجہ اور اس کی فرع کی زوجہ حرام ہے لفظ المختصری وحرم اصله وفرعه وفرع اصله القریبی وسلبیت اصله البعیدی بس بابا فرماتے ہیں مختصر کے لفظ یہ ہیں مختصر کے لفظ یہ ہیں حرام ہے شخص کا اصل جی حرام ہے شخص کی فرع حرام ہے شخص کے اصل قریب کی فرع جی اور حرام ہے شخص کے اصل سلبیہ بعید اس کے اصل بعید سلبیہ جی اصل بعید کی سلبیہ اصل بعید کی سلبیہ یہ کیا ہے حرام ہے یہ عبارت ہے کس کی مختصر کی اب آگے تفصیل ہے تو اس اندر شرح بیخ لفظ المختصر کیوں ذکر کی ذاکرہ ہو ذکر کیا اس کو باوجہ ہونے اس کے مختصر اور اشمل فرمایا علامہ برجندی نے اپنی شرح میں کہ حرام ہے او متن یعنی حرام ہے رجل پر نکاح اپنے اصل کے ساتھ اصل کون ماں قریبہ ہو یا سارے آگے او اگے وفار ہو شرح برجندی چل رہی ہو وفار یعنی بیٹی پوتی اگرچہ نیچے چلی جائے اور اوگے تیسرا وفارو وفارو اصل القریب اصل قریب کی فرع تو وہ اصل قریب کون ہے باپ اور ماں کی جو فرع ہے اور ان کے فروع کون ہیں شخص کے وہی نا ان دونوں کی جو فرع ہوں گے وہ شخص کیا بنیں گے بہن بھائی بنیں گے کہ جس جہت سے بھی ہوں جی میں نے یہ جہت نکانت اور بہن بھائیوں کی یہ بھی اس کے اصل کی فرع ہیں کہ کون سارے اس میں آگے جی اگے دیکھ وصلبیتہ اصل بعید وہ دادے ہیں اور جس جہت سے بھی ہوں سنیں تو پس حرام ہیں بیٹیاں سلبی ان کی جو اصل بعید ہے نا کون دادے دادیاں نانے نانیاں ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کے لیے شخص کے لیے کیونکہ وہ اس کی کیا بنیں گی خالائیں اور اسی طرح باپ اور ماں کی اور ان دونوں کی اور دادے کی اور دادے اور دادی کی پھوپھیاں اور ان کی خالائیں اور بس اور بہرحال اصول بعیدہ کی بیٹیاں کیا اصول بعیدہ کی بیٹیاں جب کہ نہ ہوں سلبیہ ان کے لیے جی اور ولال اصل بعید آخر اور نہ ہو اصل بعید آخر کے لیے کوئی وجہ تو پھر کیا ہے فلا تحرم وہ انتہا وہ حرام نہیں آگے سمجھ یہ تھا جو انہوں نے برجندی کے اندر اس متن کی شرح کی تھی
سمجھ آ گئی؟ اے شاباش جی. مختصر کے لفظ جی کدے گئے ہیں؟ وحرما، ہاں ٹھیک ہے، وحرما یعنی متزوج پر یہ ساری حرام ہے. متزوج مذکر ہو یا مؤنث ہو. کیونکہ وہ جو حرام ہیں رجل پر وہ حرام ہوتی ہیں، عورت پر بھی. عورت پر بھی حرام ہوتی ہیں، مگر وہ جو مختص ہو فریقین میں سے ایک کے ساتھ اپنی دلیل کے ساتھ تو تب وہ ٹھیک ہے. جی. اور اس کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات کہ مختصر کی عبارت اولا ہے کس سے؟ مصنف کی عبارت سے رحمہ اللہ. اور نئی متنبع ہوئے اس نقطے پر علامہ برجندی وغیرہ مختصر کے شراح سے پس تفسیر کی انہوں نے اس کے ساتھ جو تفسیر کر دی ہے، جی. اور محض خاص کیا ہے مصنف رحمہ رضی اللہ عنہ نے المرء بالذکر جی جی بوجہ ہونے اس کے اصل اور بوجہ ہونے اس کے مذکور قرآن میں فی آیت الحرمت حرمت علیکم علیکنا نہیں علیکم. تو مذکر کا ذکر ہے اس لیے مذکروں کا ذکر کیا ہے، وگرنہ جو جہاں جس مذکر پر مؤنث حرام ہے اسی مؤنث پر وہ مذکر بھی حرام. حرام ہے. وہ جانے بین سے ہے، یہ تو نہیں بھی ایک پاس ہو حرام ہے تو ایک پاس ہو حلال ہو جانا ہے. اچھا جی، لفظ مختصر کا لفظ مختصر اور حرام ہے اور حرام ہے شخص کی اصل شخص کی اصل اور شخص کی فرع اور شخص کی فرع اور شخص کے اصل قریب کی فرع. اور شخص کے اصل قریب کی بہن بھائی تو انہوں دی اولاداں ہو گئی ہیں. اور شخص کے اور شخص کے اصل اصل سلبیہ بعید سلبیہ بعید. منع کر. لفظ مختصر کے اور حرام ہے شخص کی اصل اور شخص کی فرع اور شخص کے اصل قریب کی فرع اور شخص کے اصل بعید کی سلبیہ. ہاں فالاصل القریب الاب والام. بس اور جنہوں دی وضاحت کرنی نا تھلے شرح آ گئی ہے. جی. پس اصل قریب کون ہے؟ شخص کا باپ اور ماں اس ہے. کی ماں ہے. پس اصل قریب اصل قریب باپ اور ماں. باپ اور ماں. جی. پس اصل قریب باپ اور ماں ہے. واہ. وفرعهما الاخوۃ والاخوات. اور باپ اور ماں کی فرع کون سی ہیں؟ وہ ہیں شخص کے بہنیں اور شخص کے بھائی اور شخص کی بہنیں. سنیں جی. اے شابہ سے. اور واہ. وبنات الاخوۃ والاخوات وان سفلت فيحرم جميع هؤلاء. بس یعنی شخص کی جو ہے نا بے حرام ہے اس کی اصل جی. اور اصل کی فرع. حرام ہے کس کی؟ شخص کی اصل اور اصل کی فرع. اصل کی فرع. جی. تو اب جو اصل کی فرع ہے وہ شخص کے کیا لگتے ہیں؟ بہن بھائی ہیں اور بھتیجے بھتیجیاں بانجے بانیاں. سنیں اب یہ سارے کیا ہیں؟ اس کے اصل کی فرع ہیں. شخص کے اصل کی یہ فرع ہے. کون؟ بہن بھائی بہن بھائی بھتیجے اور ان کی اولادیں. ان کی اولادیں. جی احمد اگرچہ نیچے چلے جائیں. پس حرام ہیں یہ سارے. حرام ہیں یہ سارے. او بین سفلت یعنی اگرچہ چلے جائیں نزول کی جہت کی طرف. پس حرام ہیں اولاً بنات الاخوہ والاخوات اور ان کی پھر اولادیں. جی. پڑپوتے پڑپوتیاں. جی ادھر وہ نواسوں میں نیچے اگر نسل چلی جائے. جی جی چلو جی. اور ان دونوں کی فرع کن کی؟ اصل کی فرع. ماں باپ کی. شخص کے ماں باپ کی فرع وہ شخص کے لیے ایتھے ایک بندہ پکڑنا ہے. ایتھو رشتے جی وراثت وچ ایک میت ہے ایتھے ایک شخص ہے ایتھو رشتے کڈنے نہیں بھی ایندا اے رشتہ ہے ایندا بیاہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. جی جی. اور ماں باپ کے کس کی؟ ماں باپ کی فرع وہ شخص کی کیا بنے گی؟ بھائی اور بہنیں اور بھتیجیاں اور والاخوات. جی بنات الاخوات بنات الاخوات بانجیاں اگرچہ نیچے چلے جائیں. پس حرام ہیں یہ سارے. جی. اور فرع ماں باپ کی بھائی اور بہنیں ہیں اور بھتیجیاں ہیں اور بانجیاں ہیں اگرچہ نیچے چلے جائیں. پس حرام ہے یہ سب. والاصل البعید والاجداد والجدات. بس اور اصل بعید کون ہے؟
او وفار و اصل البعید، اس کے اصل کی، اصل بعید کون ہے؟ ہاں اس کی جو ہے نا بے اصل بعید کی اس کے اصل کی فرع جو ہے نا کون، اس کے اصل کی اصل البعید، اصل البعید، جی، اور اس اصل البعید کون ہے؟ یہ اجداد ہیں اور کیا ہیں؟ جدات ہے، جدات ہیں۔ کون ہیں؟ اجداد اور جدات ہیں جدات ہیں، سمجھے ہی؟ جی۔ چلو جی، اور اصل بعید، اصل بعید اجداد اور جدات ہیں اور جدات، جی۔ اور اصل بعید اجداد اور جدات ہیں۔ فتحرم، فتحرم بنات هؤلاء السلبیتی ای الامات والخالات لاب و ام او لاب او لام۔ صبر، لہذا جو اجداد بعید ہیں کون؟ اجداد، دادی دادا اور نانی نانا، پس حرام ہیں دادی دادا نانی نانے کی بیٹی سلبیاں، ان کی سلبیہ بیٹیاں حرام ہیں۔ تو اسی طرح ان کے بیٹوں کے لیے، ان کی دوسرے کے لیے جو جی دوسری جانب سے ان کی سلبی بیٹیاں حرام ہیں۔ وہ کیا لگیں گی اس شخص کی جو دادی دادے کی طرف سے ہیں، وہ پھوپھیاں ہیں، اور نانی نانے کی طرف سے خالہ ہیں، خواہ یہ دادی دادا لے اب و ام ہوں یا الی ہو یا خیفی ہو، کوئی بھی ہوں، سارے اس میں آئیں، حرام ہیں، ساری اس میں داخل ہیں۔ اگے ولا وقضا، وقضا عمات الابی والامی و امات الجدی والجدتی، اسی طرح ماں باپ کی پھوپھیاں جی، اور جد اور جدہ کی پھوپھیاں، یہ ساری کیا ہیں؟ وہ صرف وہ مختصر کی عبارت کو دوبارہ کھول رہے ہیں۔ اور اصل بعید، اور اصل بعید اجداد اور جدات ہیں، اجداد اور جدات، پس حرام ہیں پس حرام ان کی سلبی بیٹیاں، کی سلبی بیٹیاں کیا ہیں؟ حرام ہیں، ان کی سلبی بیٹیاں او دیکھی، اور اسی طرح وقضا ابنا، ہؤلاء، ان کے جو سلبی بیٹے ہیں وہ بھی حرام ہیں، جیسا کہ چچا اور ماموں کس پر، عورت پر، اور اسی طرح اور بہرحال ابن العم اور ابن الخال، چچے کا جو بیٹا ہے، چچے کی جو بیٹی ہے، ماموں کا جو بیٹا ہے، ماموں کی جو بیٹی ہیں وہ بس حلال ہیں، وہ حلال ہیں جی جی۔ ایک کزن سسٹم ہو گیا نا، یعنی یعنی امات، امات یہ کون ہیں؟ باپ کی یہ بہنیں، باپ کی بہنیں ہیں، برابر ہے کہ ہوں وہ بہنیں عینی یا خیفی یا الی، ایشا بس، اور خالات، ماں کی بہنیں، اور خالات خالات جی بے امات اور خالات عینی ہوں عینی ہوں یا الی ہوں یا خیفی ہوں، ہاں جی منع کر پچھوں اگے بھی ہے نا، وقضا کی وقضا، میں پڑھتا نا ایک منٹ منع کرنا، اور اسی طرح امات الاب امات الاب والام، اور امات الجد والجدہ، اور امات الجد والجدہ، وقضا اور لیاب و ام کی لیاب و ام، یہ تفسیر دسین پہ جڑی سلوا وراثت پڑھی سراجی بائیں طور کے ہوں ان کے آبا وا جی جی آبا وایل آبے ابا ویل ابی اول امے، کہ ان کے جو ماں باپ ہیں نا وہی ان کے بے یکونا آبا وا ہننا جی آبا وایل ابے اول، امے، سنیں جی و ان کانت، اگرچہ ہو ماں ان کی ایک اور باپ ان کا مختلف، اگر ہو تو یہ لام ہے، جی اور اگر ہو اب ایک ما اختلاف الام تو پس یہ لاب ہے۔ یہ تعمیم دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ تعمیم نہیں مختص اس مقام کے ساتھ، بلکہ یہ تعمیم جاری ہے بہنوں میں بھی اور بھائیوں میں بھی اور ان کی اولادوں میں بھی، الی عینی خیفی کوئی بھی رشتہ ہو، جی جس طرح عینی حرام ہے اس طرح الی بھی حرام ہے اور خیفی بھی حرام ہے، حرام ہے۔ وہ پچھو بیخ علی ابن و امن، بائیں طور کے تو کیوں عبارت ہے؟ بائیں طور کے ہو آبا وا ہننا، جی ابا ویل ابی امی، بس وہ تو اگلا بکھرا ہی نا، بائیں طور کے ہو ان کے آبا عورتوں کے،
آباوان جی یعنی پھوپھیوں اور خالاؤں کے جو والدین ہیں وہی ہمارے باپ یا ماں کے والدین ہیں. اے مطلب ہے جو باپ والوں ہوئے تو پھر سکیاں پھوپھیاں ہو گئی ہیں, تو ماں والے پاس وہ سکیاں ماسیاں ہو گئی ہیں. یعنی جو ان کے والدین ہیں نا, پھوپھیوں کے جو پھوپھیوں کے ماں باپ ہیں, بہن ہی وہ میرے باپ کے بھی ماں باپ ہیں شخص کے, اور جو ماں کی بہنوں کے ماں باپ ہیں وہی ماں, جو ماں کی بہنوں کے خالات کے جو ماں باپ ہیں وہی میری ماں کے بھی ماں باپ ہیں. تو یہ اینی ہو گئے, یہ کیا ہو گئے اے مطلب جی سمجھے ہی. تو اگلا کی واقعہ بینا پہ یہ تشبیہ ہے حرمت میں باعتبار ما اعتباری تعمیم کہ میں اماں تو لما پھپھی کی خالہ کی اے شاباش سے. پس اگر ہے اماں قربا لے امے ہی جی یعنی جو پھپھی قربا ہے نا وہ کیا ہے خیفی بہن ہے, تو لا تحرمو جی وَإِلَّا وگرنہ حرمت خیفی بہن. ہاں جو اگر ہے پھپھی قریب والی ماں کی پھپھی لے امے ہی جی باپ کے ماں کی طرف سے وہ کیا ہے پھپھی ہے, خیفی پھپھی. تو کیا ہے یہ خیفی پھپھی ہے لا تحرمو, اگر نہیں ہے الی ہے اینی ہے تو حرمت. ایک منٹ, اور اگر ہے خالہ قربا لے ابی ہی تو یہ حرام نہیں ہے, وگرنہ حرام ہے. خیفی ہو یا اینی ہو تو کیا ہے حرام ہے. ان ذرا کٹو نا پیچھے پڑھیا سی اندر ہی آਉਂਦਾ جی جو پھپھی قریب جی خیفی پھپھی قربا خیفی پھپھی کیویں بنی صرف ماں کی باپ جو ہے نا باپ جی اس کی بہن ہے کس کی طرف سے شخص کی ماں کی پھپھی قربا اماں قربا شخص کی ماں لی امی ہی ہے نا شخص کی ماں کی اماں قربا یعنی اماں قربا نانے دی بہن شخص کی ماں کی اماں قربا ماں کی اماں قربا پھپھی جی نانے دی بہن اے ماں دی کی بنی پھپھی خیفی اے کی بنی نانے دی بہن خیفی خیفی کی میں بنی ہیں ماں ایک نانے دی تے باپ دی نہیں پیچھے تھلے رشتہ نہ آوے تاں حلال ہونے جی نہیں تاں حلال ہونی ہے کہ اندہ پیچھے رشتہ نسبی نہ بنے. خیفی وہ ہوتا ہے نا ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو وہ خیفی ہے. تو لے امے ہی شخص کی ماں کی جو پھپھی ہے قربا شخص کی ماں کی جو پھپھی ہے قربا بہرحال پھپھی کی پھپھی اور خالہ کی خالہ پاس اگر ہو یہ جو پھپھی قریبہ ہے یہ خیفی ہو تو اس کی جو آگے پھپھی ہوگی چون وہ امت الما و خالۃ الخالہ فائن کانت اما قربا لأمی. بہرحال پھپھی کی پھپھی خالہ کی خالہ یہ حرام ہے اگر ہوئی یہ پھپھی قربا خیفی کی کتوں گل علیحدہ ہے. اور اسی طرح یعنی تشبیہ ہے حرمت میں مع اعتبار تعمیم باوجود اعتبار کرنے تعمیم کے الی عینی خیفی تینوں طرح کی یہ اوپر والی حرام ہے. اس میں سے نکال رہے ہیں بہرحال امت الما پھپھی کی پھپھی اور خالہ کی خالہ اگر ہوں یہ پھپھی قریبی جو ہے وہ خیفی ہو تو اس کی جو پھپھی ہے خیفی پھپھو کی جو آگے پھپھی ہے وہ نہیں ہے خیفی باپ کی وہ کیا لگی خیفی پھپھی ماں کی خیفی پھپھی کے لے امے نہیں کہہ رہے ماں کی جو
خیفی پھوپھی ہے، اگر اس کی جو پھوپھی ہے، خیفی ہے وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ وہاں جب رشتہ جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا. ماں نہیں خیفی پھوپھی بنا سکتے اس دی پھوپھی جڑی ہے ماں کی خیفی پھوپھی کی پھوپھی وہ اندی بنے گی اندے پیو دی بھین، جی اندہ اندنا رشتہ ختم ہو گیا جی. اسی طرح یہ حرام نہیں ہے. ماں کی جو خیفی خالہ ہے، جی ماں کی خیفی خالہ خیفی خالہ کیڑی ہے؟ جڑی ماں کی طرف سے. اب اس کی جو پھوپھی ہوگی وہ اس کے ابے کی بہن ہوگی، جی تو اس کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہے. انہیں سمجھو نا، جی کیونکہ مرد آ گیا نا درمیان میں جی. جی ماں کی خیفی پھوپھی کون سی ہے؟ جو اس کے باپ کی بہن ہے ماں کی طرف سے. ماں کی طرف سے. اب اس کی جو پھوپھی ہے وہ تو اس کے ابے کی جو بہن ہے وہ ہے، تو وہ ابا تو علیحدہ ہے، اس کی بہن ہے، یہ اس کے لیے حرام نہیں ہے. اور اسی طرح جو ماں کی خیفی خالہ ہے وہ کون سی ہے؟ جو ماں کی طرف سے خالہ ہے اب اس کی جو پھوپھی ہوگی ہوگی وہ کون ہوگی؟ وہ جو اس کے باپ کی بہن ہوگی، تو اس باپ کا رشتہ اس کی ماں کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ حلال ہے جی. ہے شاباش. اور اگر ہو خالہ قربا لے ابی ہے، خالہ قربا لی ابی ہے یعنی الی، جی الی ماسی ماں کی طرف سے، تو یہ نہ باپ کی، اگر وہ کیا ہے، اگر خالہ قربا باپ کی خالہ قربا ہے، باپ کی وہ خالہ وہی نا، اگر ہو وہ خالہ قربا لے ابی ہے، شخص کے باپ کی وہ خالہ قربا وہ کیا ہے، صرف باپ کی طرف سے خالہ ہے نا، لے ابی ہے الی، خالہ قربا الی. سننا، الی کون ہے؟ جو باپ کی طرف سے ہو، شخص کے باپ کی خالہ، جی ماں کی بہن باپ کی طرف سے الی. وہی نا کہ شخص کا جو باپ ہے نا، شخص کے باپ کی طرف سے جو خالہ ہے، یہ باپ کی طرف سے خالہ کون ہوگی؟ کہ شخص کے باپ کی طرف سے. آپ بھی کو والی اس نمانا الی بھی کرنے ہے، الی بھی کرنے پہ ہوتا ہے، آپ بھی کرنے پہ کس طرح؟ وَإِنْ كَانَتِ ہے بھی تو اپر دعا جائے کہ امہ یا ابا خیفی بھی مانا وہاں پہ تو اس کی ماں بھی مانا وہاں پہ نکاح تو کرنا کی میں دعا جائے جسے پاس اگر ہو اس کی پھوپھی لی امی ہی، اگر ام نہ مانا ماں کر ساتھ پھر خیفی نہیں ہونا، یا خیفی کر ساتھ پھر ماں نہیں ہونا، تلے امید کی مطلب میں یا خیفی کی نہ ویسی ایک معنی ہے خیفی معنی وہ یہ نا کہ شخص کی ہی تو ہوگا نا، وہ شخص مرد، اس کی جو ماں ہے جی، خیفی وہی نا، اس کی ماں کی صرف پھوپھی ہے نا. بِإِنْ كَانَتِ الْأَمَّةُ الْقُرْبَى بھی امی ہی اس کی ماں کی طرف سے ہو. ادھا معنی یا خیفی معنی کرنا یا لی امی ہی معنی کرنا، ماں کی طرف سے کی ایک معنی کرنا ہے نا، کہ اگر ہو جو پھوپھی قربا ہے وہ خیفی پھوپھی ہے، ٹھیک پھر ہے. اس کی جو آگے پھوپھی ہوگی وہ انشاءاللہ حرام نہیں ہوگی. اسی طرح آگے اسی طرح اگر وہ جو خالہ قربا وَإِلَّا حَرُمَتْ، اگر اس طرح نہیں ہے تو حرام ہو گئے. اور اگر وہ جو خالہ قربا ہے وہ عینی ہے، یعنی ماں کی بہن ہے باپ الی ہے، یعنی ماں کی بہن ہے باپ کی طرف سے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، شخص کا جو باپ ہے، شخص کی جو ماں ہے اس کی جو بہن ہے ماں کی طرف سے وہ بہنیں ہیں، باپ کی طرف سے بہنیں، ماں کی طرف سے بہنیں نہیں ہیں. شخص کی ماں کی جو بہن ہے وہ بہن ہے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بہنی ہے، یعنی اندی ماں دا تے اندی خالہ دا پیو ایک ہے، پیو ایک کے ماں ایک نہیں ہے. نہیں. تو یہ جڑی خالہ ہوئے گی وہ حرام نہیں ہوئے گی، وگرنہ حرام نہیں، اس کی جو آگے آگے خالہ ہوگی وہ حرام نہیں ہے، نہ خالہ نہیں بنانی نا، کیونکہ اماں مختلف ہوگی. پھر نہیں بنانی تو پھوپھی ہے نا، خالہ بھی ہے نا، اماں بھی ہے تو پھوپھی بھی ہے، خالہ باپ ایک ہے نا، جی اس کی ماں کا اور اس کی خالہ کا باپ ایک ہے، ماں مختلف ہے، خالہ قربا الی کی جو آگے خالہ ہے وہ حرام، وہ حرام. ایک منٹ یار کی خالہ قربا الی کی جو آگے خالہ ہے وہ حرام نہیں. خالہ قربا الی الی کی کلی کون سی ہے؟ باپ ایک ہے،
باپ ایک ہے ماں مختلف تو اس کی جو خالہ ہے وہ اس کی خالہ کون سی ہوگی؟ جو اس کی ماں کی بہن ہوگی. تو چونکہ اس کی جو ماں ہے وہ مختلف ہے. وہ ماں اس شخص کی ماں کی کچھ نہیں لگتی بلکہ ستیلی ماں لگتی ہے. ماں ہے. ستیلی ماں کی ستیلی ماں. شخص کی ماں. ستیلی ماں. شخص کی ماں کی ستیلی ماں. وہی نا شخص کی جو شخص کی جو ماں ہے نا اس کی ستیلی بہن ہوئی نا وہ. جی ستیلی بہن ہے. بھئی ان کا باپ ایک ہے نا ماں مختلف ہے. تو وہ جو ماں ہے اس کی جو آگے اولاد نہیں یار بہن ہے وہ اس کی ستیلی خالہ جو ہے اس کی بہن ہے. اس کی خالہ جو پیچھے ہے تو وہ کون ہوگی؟ وہ اس کی جو ماں کی طرف سے بہن ہوگی. تو اس کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہے جی مذکروں کا. جی اور تینوں کو اور طرح سمجھ آئیے کہ میں ٹھیک ہے. وہ یہ ہے نا کہ جہاں اس کا رشتہ نہ بنے وہاں پہ حلال ہے. مطلب ماں باپ کی طرف سے رشتہ دونوں طرف سے ختم ہو جائے تو پھر یہ حلال ہے. اگر رشتہ بن گیا تو پھر حرام ہے. یہ حرام ہے جی. تو یہ جب ماں باپ علیحدہ ہوتے ہیں ماں یا باپ تو جب اوپر چلتے ہیں تو اوپر جا کر اس کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. بات سمجھیو؟ یعنی اس کی جو ماں کی بہن ہے صرف باپ کی طرف سے. تیری ماں کی جو بہن ہے صرف باپ کی طرف سے. باپ کی طرف سے. اس بہن کی جو آگے خالہ ہے اس کی جو خالہ ہے وہ خالہ کون ہوگی؟ اس کی ماں کی طرف سے ہوگی. تو اس خالہ کا اس کے ساتھ تو کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک کر لیجیے جی سمجھے ہی. لے ابھی ہے لا تحرم وإلا مگر نہ حرمت حرام ہوگی قذا فی النہر الفا کو. سمجھے ہی؟ اوپر جا کر رشتے نکالے ہیں جی. اچھا جی لیکن بنات هؤلاء ان لم تكن صلبية لا تحرم كبنت العم والعمة وبنت الخال والخالة. لیکن ان کی بیٹیاں اگر نہ ہوں صلبیہ جی اگر صلبیہ نہ ہوں تو حرام نہیں ہے جی. ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ اگر صلبیہ نہ ہو تو پھر وہ حرام نہیں ہے. جیسا کہ چاچے کی بیٹی چاچے کی بیٹی وہ چاچے کی تو صلبی ہے لیکن اس کے باپ کی طرف سے صلبی نہیں ہے. شخص کے باپ کی صلبی نہیں ہے وہ چاچے کی ہے وہ باپ کے بھائی کی ہے. اسی طرح جو پھوپھی کی بیٹی ہے وہ باپ کی صلبی نہیں ہے پھوپھی کی صلبی ہے. اسی طرح ماموں کی بیٹی ماں کی صلبی نہیں ہے ماں کے بھائی کی صلبی ہے. اسی طرح خالہ کی بیٹی ماں کی صلبی نہیں ہے ماں کی بہن کی صلبی ہے. مطلب ہے جی سمجھے ہی کہ شخص کے اصل کی صلبیاں نہ ہوں بلکہ اصل کے بہن بھائیوں کی صلبیاں ہوں تو وہ حلال ہیں جی. وہ سمجھ گئے ہیں؟ شخص کے اصل کی صلبیاں نہیں بلکہ شخص کے اصل کے بہن بھائی کی صلبیاں ہیں وہ حلال ہیں جی. سنیں اے شاباش. لیکن بیٹیاں ان کی اگر نہیں ہیں صلبیہ یعنی شخص کے ماں باپ کی صلبیہ نہیں ہیں تو نہیں حرام. اپنے ماں باپ کی تو صلبیاں ہیں یہ جیسا کہ چچے کی بیٹی. اب چچے کی بیٹی جو ہے یہ شخص کی صلبی نہیں ہے اصل کی صلبی نہیں ہے اصل کے بھائی کی صلبی ہے. اور جیسا کہ پھوپھی کی بیٹی اور جیسا کہ ماموں کی بیٹی اور جیسا کہ خالہ کی بیٹی جی. اور اصل اجداد اور جداد ہیں پس حرام ہے ان کی صلبیہ. وہ اصل میں جو مختصر عبارت بنائی تھی نا اس کی شرح کی ہے تو پھر اس میں مشکل میں ڈالا ہے جی. وگرنہ مسئلہ تو پیچھے سمجھ آ گیا تھا سارا جی. جی صلبیہ کی بیٹیاں یعنی پھوپھیاں اور خالائیں اینی ہوں یا الی ہوں یا خیلی ہوں اور اسی طرح باپ اور ماں کی پھوپھیاں اور دادے اور دادی کی پھوپھیاں. لیکن ان کی بیٹیاں اگر نہ ہوں صلبیہ تو نہیں حرام جیسے چچا کی بیٹی اور پھوپھی کی بیٹی اور ماموں کی بیٹی اور خالہ کی بیٹی.